السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وعليك توكلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب کل کے سبق میں ہم نے وراثت کے حوالہ سے کہ جب اصل مسئلہ حل کر لیا جائے اور صاحب فرض کو ان کے حصص دے دیے جائیں تو بعض اوقات کسی ایک مقام پر اصحاب الفروض جو ہیں ان کی تعداد اور حصص کی درمیان جو تعداد ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. اس فرق کی بنیاد پر ان کے حصص کا جو حل ہے اگر ایک جگہ پر ہو تو اس کے قواعد کل ہم نے پڑھے تھے. اس کے لیے بنیادی طور پر دو عدد کے درمیان جو نسبت ہے اس کی پہچان ہونا انتہائی ضروری ہے کہ جس جگہ یہ کسر واقع ہو رہی ہے اصحاب الفروض کی تعداد اور ان کے حصص میں کون سی نسبت پائی جاتی ہے. اور نمبر 2 پر
اب اس کی تصحیح کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ کل کے سبق میں ہم نے اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس کی کئی ایک مثالیں ہم نے پڑھی تھی۔ ان مثالوں میں سے آپ بغور مطالعہ کریں اور جو چند ایک قواعد آپ کو بتائے تھے، شور کم کر، آواز جا رہی ہو، ان کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ انتہائی آسان ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ تو اس کسر کو ختم کرنے کے لیے بنیادی طور پر دربار چلے جاؤ، عدد کی جو 4 نسبتیں ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے: تماثل، تداخل، توافق اور تباین۔ تماثل برابر ہیں دونوں عدد، تداخل کا مطلب ہے چھوٹا جو ہے وہ ڈبل کیا تو بڑا عدد بن گیا، اور توافق تیسرا عدد آ کر ان کو تقسیم کر دیتا ہے، اور چوتھی قسم ہے تباین کی۔ تو تباین کا مطلب ہے بالکل الٹ، نہ برابر ہے، نہ چھوٹے کو ڈبل کیا تو بڑا بنا، اور نہ ہی تیسرے عدد نے آ کر ان کو تقسیم کیا، تو یہ ہے تباین۔ تو جب اعداد میں نسبت تماثل اور تداخل کی ہو تو مزید کوئی حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نسبت توافق کی ہوگی تو اس وقت ہم نے اصحاب الفروض کا وفق لے لینا ہے، یعنی تیسرے عدد نے صاحب فرض کو جس حصے میں تقسیم کیا ہے وہ ہم نے لے کر اصل مسئلے کے ساتھ اس کو ضرب دینی ہے۔ اگر نسبت تباین ہے تو کل اصحاب الفروض کی تعداد کو اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیں گے، اور پھر جو جس کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی ہے اسی عدد پر ہر ایک کے حصے کو ضرب دیتے جائیں گے، تو ہر فریق کا جو حصہ ہے وہ نکل آئے گا۔ یہ ہے جب ایک جگہ پر کسر واقع ہو جائے۔ اس کی ہم نے کئی ایک مثالیں پڑھی تھی۔ مثال کے طور پر میت چھوڑ کے جاتی ہے خاوند 4 بیٹیاں، تو خاوند کو ملے گا ربع اور 4 بیٹیوں کو ثلثان۔ اصل مسئلہ ہو گیا 12 سے 12 کا ربع خاوند کو دیا اور 4 بیٹیوں کو ثلثان یعنی 8 مل گیا۔ مسئلہ ردیہ ہو گیا 11 پر۔ پہلے رد کا حل کرنا ہے، تو جب ٹیبل کے اندر خاوند بیوی آ جائے تو اس وقت فرضی حصہ ان کے فرضی حصے کے برابر جو عدد ہوتا ہے اس سے بنتا ہے۔ تو 4 کا ربع دیا قاعدہ نمبر 3 کے تحت، باقی ایک ہی جہت سے رشتہ دار ہیں تو باقی سارا وہ لے جائیں گے۔ اب 4 بیٹیوں کو 3 حصے کیسے دینے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے 4 اور 3 کے یہ 2 عدد ہیں، ان کے درمیان نسبت دیکھنی ہے۔ 4 کو ڈبل کریں، 4 3 کے برابر ہوتا ہے؟ نہیں۔ 4 کو ڈبل کیا 8 بن جاتا ہے؟ 3 نہیں۔ 4 یا 3 کو کوئی تیسرا عدد آ کے تقسیم کرتا ہے؟ ایسے بھی نہیں۔ تو ان کے درمیان نسبت تباین کی ہے۔ تباین کی صورت میں کل اصحاب الفروض کی تعداد کو اٹھا کر اصل مسئلے سے ضرب دے دیتے ہیں۔
تقسیم کا طریقہ کیا ہے کہ اصل مسئلے کے ساتھ جس عدد کو ضرب دی ہے اسی عدد کے ساتھ ہر حصے کو ضرب دیں گے تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. تو خامد کا حصہ 1 ہے، 4 کے ساتھ ضرب دی تو 4. بیٹیوں کا حصہ 3 ہے، 4 کے ساتھ ضرب دی تو 12. 4 بیٹیوں کو 12 یعنی ہر ایک بیٹی کے حصے میں 3 آ گئے، کسر ختم ہو گئی. یہ تھا جب ایک مقام پر کسر ہو. اس کی مثالیں آپ نے کل پڑھی ہیں. آج ہے ایک سے زائد جگہ پر ورثاء پر کسر واقع ہو جائے. ٹیبل میں ایک سے زائد جگہ پر کسر واقع ہو جائے تو اس وقت ہر ایک صاحب فرض کا حصہ آپ نے نکالتے جانا ہے. نسبت عدد کی دیکھ کر اوپر نہیں لے کے جانا بلکہ اس کو ہم نے نیچے الگ کر لینا ہے، الگ ان کا ایک ٹیبل بنانا ہے. مثال کے طور پر یہ آج کل کا ایک سوال بہت زیادہ چل رہا تھا، کہاں ہے جی وہ سوال؟ چار بیویاں 9 بیٹیاں اور 6 دادیاں. میت اپنے یہ ورثہ چھوڑ کر چلی گئی ہے. اب بیوی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، بیویوں کا اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقرر کیا ہے؟ میت کی اولاد ہونے کی موجودگی میں کیا ملے گا؟ سمن. جی بیٹیوں کو مل گیا سمن 1/8. بیٹیوں کا کیا حصہ ہے؟ 1 سے زائد ہو تو سلوسان. شاباش، بہت اچھے. دادیوں کا کیا حصہ ہے شریعت اسلامیہ میں؟ سدس. شاباش، بہت اچھے. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ پہلے ٹیبل کا سمن دوسرے ٹیبل کے ساتھ مل کے آ جائے تو سمن کے برابر 8 کا عدد آتا ہے. 3 سے ضرب دی تو اصل مسئلہ 24 اصل مسئلہ بن گیا. 24 کا 8واں حصہ بیوی کو دیا، یعنی 24 کو 8 حصوں میں تقسیم کیا تو ایک حصے میں کیا آ گیا؟ 3 بیوی کا. سلوسان پہلے اس کے 3 حصے کریں 24 کے، ایک حصے میں 8 تو سلوسان 2 حصے دینے ہیں تو یہ بن گیا 16. سدس کیا آتا ہے؟ 24 کے 6 حصے کریں گے تو ہر حصے میں 4 آ گیا. 16 4 20 اور 3 23. ایک اور لگا لے ساتھ تاکہ وہ کل بھی پوچھ رہے تھے جی سارے رد کی مثالیں ہیں. پوتا چھوڑ گیا ساتھ تو پوتے کو کیا ملے گا؟ اسبا. باقی کیا بچا؟ 1. مسئلہ ردیہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. 16 4 20 20 3 23 اور 1 24. مسئلہ عادلہ ہو گیا. لیکن مسئلہ عادلہ ہونے کے بعد اب ہم اصل مسئلہ کو تو کچھ نہیں کہیں گے. اس کے بعد ہم ہر صاحب فرض اور اس کے حصے، اس میں کوئی کسر واقع تو نہیں ہوتی یہ دیکھنا ہے. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا صرف ایک جگہ پر کسر واقع ہوئی ہے. اب 4 کو 3 کیسے ملے گا؟ 9 کو 16 کیسے ملے گا؟ 6 کو 4 کیسے ملے گا؟ پوائنٹ اس میں چلنے نہیں ہیں، پورے حصے دینے ہیں. تو جیسے ہم ایک جگہ پر فریق کی نسبت دیکھتے ہیں اور اوپر لے آتے ہیں تو اس کو آپ نے ہر فریق کی نسبت سے دیکھتے جانا ہے اور ایک سائڈ پہ الگ ٹیبل بنا لینا ہے. 3 اور 4 برابر ہے نہیں، یہ 4 کو ڈبل کریں تو 3 بن جاتا ہے نہیں. کوئی عدد ان دونوں کو تقسیم کرتا ہے نہیں. تو یہ نسبت تباین کی ہے. جب نسبت تباین کی ہو تو پورا عدد لے لیتے ہیں. پورا عدد ہم نے
حاصل کر لیا. اب 16 اور 9 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ دونوں برابر ہیں، 9 کو ڈبل کیا تو 16 بن گئے، 18 بنتے ہیں. کوئی تیسرا عدد ان کو تقسیم کرتا ہو؟ کیوں جی؟ 9 اور 16 میں تیسرا کوئی عدد آ کر ان کو تقسیم کرتا ہو؟ نہیں کرتا. تو ان کے درمیان کون سی نسبت ہو گئی؟ تباین کی. تو جب نسبت تباین کی ہو تو پورا عدد پھر اٹھا لینا ہے. اب 4 اور 6 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں. تو ادھر آ جاؤ، پیچھے دیکھ رہے، ادھر آ جاؤ جی. یہ دونوں 6 اور 4 برابر نہیں، ٹھیک ہے. 6 کو ڈبل کرے تو 4 بنتا نہیں، تداخل بھی نہیں. نمبر 3 توافق. ان دونوں کو کوئی تیسرا عدد آگے تقسیم کر سکتا ہے؟ 2 ایسا عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کرتا ہے. 2 4 کو بھی تقسیم کر گیا اور 6 کو بھی تقسیم کر گیا. جب نسبت توافق ہو تو کیا لیتے ہیں؟ وفق لے لیا. پوتے کو 1 ملتا ہے، یہاں کسر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایک اب سارا مال وہ سمیٹ لے گا. اب اس کا جسے آپ کہتے ہیں ایل سی ایم، وہ لے لیا جائے گا. جب 1 سے زائد جگہ پر 2 3 4 جگہ پر اصحاب الفروض کی تعداد اور ان کے حصص میں کسر آ جائے، فرق آ جائے، ان کو دینا سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ہر ایک کا حصہ کیا ہے، تو اس وقت اکیلے اکیلے کی آپ نے پہلے نسبتیں چیک کرنی ہے اور اس کے بعد ایل سی ایم اس کو ایسے الگ لکھ لینا ہے. جب آپ الگ لکھ لیں گے تو ایل سی ایم لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بعد ٹھیک ہے، کوئی عدد نہیں بچا. اب اس کا مطلب ہے یہ سارے حصے تقسیم ہو چکے ہیں. اب ان کو آپس میں ضرب دے کر اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیں گے. 3 3 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آئے گا؟ 9. 9 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 18. 18 کو 2 سے ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 36. تو 24 کو آپ نے 36 کے ساتھ ضرب دینی ہے. ہم نے اصحاب الفروض کی تعداد لکھنی ہے نہیں، اصحاب الفروض کی تعداد نسبت دیکھ کر لکھنی ہے. اگر نسبت تباین کی ہے تو کل اصحاب الفروض کی تعداد، اور اگر نسبت توافق کی ہے تو پھر اس کا وفق لینا ہے اصحاب الفروض کا. جیسے یہاں ہم نے 3 لیا ہے، 6 اور 4 کے درمیان نسبت توافق ہے تو اس کا وفق اٹھا لینا ہے. ٹھیک ہے. اب 36 کو 24 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ ہمارے کل مال کے حصے ہو جائیں گے. 36 کو 24 کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہو جائیں گے حصے. کیلکولیٹر والا دو، کتنے ہو گئے جی؟ کل مال کے حصے ہو گئے 864. اب اسی طرح جیسے آپ نے اکیلے اکیلے پر کیا تھا اسی طرح ہر حصے کو جس عدد کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی ہے اسی عدد کے ساتھ ہم نے ہر ایک کے حصے کو ضرب دے دینی ہے. 36 کو 3 کے ساتھ ضرب دی 18 108. 16 اور 36 دیکھیں ذرا 576. 36 اور 24 4 3 12 144 اور 36. اب ان کو آپ جمع کر دیں. 6 4 10 16 16 8 16 اور 8 24 4 لگا 2 آگے. 7 4 11 11 3 14 اور 2 16 آ گیا. 1 بچا 1 5 6 7 اور 1 بچا ہوا ہمارے پاس 8. 864 ہمارا اصل مسئلہ پورا ہو گیا. اب ہر ایک کا حساب نکال لیں. 108 کو 4 پر تقسیم کریں. کوئی کسر بنتی ہے؟
108 کو تقسیم کریں 4 پر. ہر بیوی کے کتنے حصے ہیں؟ 27. 576 کو 9 پر تقسیم کریں کتنے؟ 64. ہر بیٹی کے حصے میں کیا آ گیا؟ 64 حصے آ گئے. 144 کو 6 پر تقسیم کریں 24 دادیوں کو ملیں گے اور پوتا اکیلا 36 لے جائے گا حصے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی اب یہاں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ 3 حصے ہم کیسے دیں 4 بیویوں کو، لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ کل مال کے ہم نے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 864. اگر ایک سے زائد افراد پر قصر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم نے اس کا ایل سی ایم لینا ہے. ایل سی ایم لینے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ایک جگہ پر قصر ہوتی ہے تو ہم ان کی نسبتیں دیکھتے ہیں، تو ہر ایک کی الگ الگ ہم نسبت دیکھیں گے. سب سے پہلے یہاں قصر ہے تو اس کی نسبت، وہی طریقہ اپنانا ہے. لیکن وہاں تھا کہ اکیلا ہے تو اٹھا کے اصل مسئلے سے ضرب دے دی، ابھی ڈائریکٹ کے ساتھ ضرب نہیں دینی، اس کو ایل سی ایم کے لیے الگ آپ نے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو 4 اور 3 کے درمیان نسبت ہے تباین کی، تو جب نسبت تباین کی ہو تو اصحاب الفروض کی کل تعداد کو لے لیا جاتا ہے، 4 لیا تھا. 16 اور 9 کے درمیان نسبت تباین کی تو 9 کو لے لیا، کل عدد لیتے ہیں. 4 اور 6 کے درمیان نسبت توافق کی. ٹھیک ہے. تو کیا لے لیا؟ وفق لیا. وفق کیا آیا؟ 3. اس طرح اس کو حل کر. ٹھیک ہے. صرف اس میں آپ کا عدد بڑھ جائے گا، کیلکولیٹر کا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. اور کوئی مثلا انتہائی آسان ہے یہ قصر توڑنا. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو کریں. جی کوئی اور مثال لکھ لیتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والإکرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جی دوبارہ لکھیں. جی آ جاتا ہے ایل سی ایم بنانے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے بیٹا. 2 بیویاں چھ دادیاں 10 بیٹیاں. یہ پہلے نہیں کر لیا؟ 10 چچا. عادلہ، عائلہ اور ردیہ تک آپ نے اسی طرح پہنچنا ہے جو ہم شروع سے پڑھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک اصل مسئلے کی تصحیح نہیں ہوگی آپ ہر صاحب فرض کا حصہ مینشن نہیں کر سکتے. تو اس لیے سب سے پہلے ان کے ورثاء کے شریعت اسلامیہ میں کون کون سے حصص ہیں ہم نے وہ پہچاننا ہے. بیوی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، میت کی اولاد ہے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن. دادیوں کو کیا ملے گا؟ بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ 1 سے زائد ہیں ثلثان.
جی چچا کو کیا ملے گا؟ اسبہ. جی اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ 24 سے اصل مسئلہ. 24 کا 8 کتنا ہو گیا؟ اس کی مثل ہی ہو گیا سارا. جی اب 2 بیویوں کو 3 کیسے ملنا ہے، 6 کو 4 کیسے ملنا ہے، 10 کو 16 کیسے ملنا ہے، 10 کو 1 کیسے ملنا ہے. 4 مقامات پر کسر واقع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایل سی ایم کی تیاری کرنی ہے. وہ تیار کیسے کرنا ہے بورڈ آپ نے، کہ جو آپ ایک جگہ کسر تھی تو ہم اصل مسئلہ پر لے جاتے تھے، تو اس کا الگ سے آپ ٹیبل تیار کر لیں. 2 اور 3 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. جب نسبت تباین ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اصحاب الفروض کی تعداد کو جو ہے ہم نے شمار کرنا ہے، لے لینا ہے. 4 اور 6 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ 4 اور 6 کے درمیان برابر ہیں دونوں عدد. جی 4 اور 6 کے درمیان دونوں عدد برابر ہیں، توافق کی شاباش. وفق کیا ہوگا؟ 2 کو 4 نے بھی 2 نے 4 کو بھی تقسیم کر دیا اور 6 کو بھی. 6 کا وفق کیا آ گیا؟ 3. جب نسبت توافق کی ہوگی تو وفق لینا ہے ہم نے. 16 اور 10 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ توافق. 16 کا وفق 8 اور 10 کا وفق 5 لے لینا ہے. 10 اور 1 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. تو جب تباین کی ہو پورے کا پورا اٹھا لینا ہے. تو سب سے پہلے 2 کے ساتھ یعنی یہاں وہ عدد لینا ہے جو ان اعداد کو تقسیم کر دے. ٹھیک ہے، اب 5 لے لیں گے. 2 بچا. اچھا یہ اوپر 10 کو اس نے تقسیم کر دینا تھا، کیونکہ یہ 10 کو 2 نے تقسیم کر دیا ہے، 5 بچا یا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی 5 بچ گیا. تو اب ہمارے پاس عدد کوئی نہیں رہا ان چاروں میں سے. تو یہ 3 عدد ان کو ضرب دے کر اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیں گے. 5 کو 3 کے ساتھ ضرب دی 15، 15 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 30. جی اب ہر ایک کا حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتنے ہو گئے جی کل؟ 30 ضرب 24 720. کل مال کے 720 حصے کرنے ہیں. 90 حصے بیویوں کو مل گئے اور 120 دادیوں کو، اور پیچھے کیا ہے 16 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 480 اور 1 یعنی 30 ہے. اب ان کو آپس میں جمع کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ہم نے حصص بنائے ہیں وہ پورے ہیں. اصل 0 9 10 19 3 22 4 1 5 اور 2 7 720. اب ہر ایک کا حصہ نکال لیں تو ہر ایک بیوی کو کیا ملے گا؟ 45. ہر ایک دادی کو کیا ملے گا؟ 30. ہر ایک بیٹی کو کیا ملے گا؟ 48. اور ہر ایک چاچے کو کیا ملے گا؟ 3. یہ ایک ایک فرد کا حصہ بغیر کسی کسر کے نکل آیا ہے. جی کسی کا کوئی سوال ہو تو کرے.
کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لے بیٹا. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لے. میت کی حقیقی ہیں 6 دادیاں؟ حقیقی نہیں، یہ دادیوں کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دادی جو اصل ہمارے ہاں دادی ہے وہ بھی دادی شمار ہوتی ہے، اور نانی جو ہے وہ بھی دادی شمار ہوتی ہے. اسی طرح پڑدادی جو ہے وہ بھی دادی شمار ہوتی ہے، اور جو پڑنانی ہے وہ بھی دادی شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عام ہمارے ہاں اصول وراثت میں کیا ہے کہ قریب والا وارث ہوتے ہوئے بعید والا وارث نہیں بنتا، لیکن دادیاں نسل در نسل زندہ ہوں تو وہ ساری وارث ہوتی ہیں، ان کو چھٹا ہی ملنا ہے. انہوں نے وہ چھٹے کو آپس میں برابر میں تقسیم کیا، ایک چھٹا ان کو ملا ہے نا، تو 20-20 ان کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. کلاس کے ٹائم میں جی 2 سگی بہنوں کے ساتھ ایک چچا زاد بھائی ہے تو اس کو ملے گا اسبا چچا کی وراثت. جی جی دادی نانی دونوں کو وراثت ملے گی. ٹھیک ہے. جی اور کوئی سوال؟ اور حل کر لے. کل انشاءاللہ ہم جو یہ ترکے وغیرہ ہیں ان کو تقسیم ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. جی 2 اخیافی بھائی اور 8 اللاتی بھائی. دو خیافی بھائیوں کو کیا ملنا ہے؟ تو اسی کیا سوال کیا ہے؟ نواسے کو وراثت مل سکتی ہے؟ نہیں، نواسا نہیں وارث ہوتا، پوتا. جی 2 خیافی بھائیوں کا کیا حصہ ہے؟ 1 سے زائد خیافی آئیں تو ان کو ملتا ہے ثلث. اللاتی بھائی کیا بنیں گے؟ اسبا. اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ ثلث کے کس کے قائم مقام ہے؟ 3 کے. شاباش. تین کا ثلث کیا آیا؟ 1 اور اسبا کی صورت میں باقی مچا مال 2 ان کو مل گیا. اب 2 اور 8، 2 کو 1 کیسے دینا ہے، 8 کو 2 حصے کیسے دینے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے یعنی 1 سے زائد جگہ پر یہ کسر واقع ہو چکی ہے، تو 2 اور 1 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. تو 2 پورا عدد جو ہے وہ ہم نے LCM کے لیے لے لیا. اس کے بعد 2 اور 8 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ توافق کی. ٹھیک ہے. 2 کا وفق 1 اور 8 کا وفق 4 ادھر ہم نے لے لیا. اب اس کو تقسیم کریں.
سب سے چھوٹا عدد لیتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، تو سب سے چھوٹا عدد 2، پھر تقسیم کیا 2 نے، کیا بچ گیا 2 2 4، تو 3 کو کس کے ساتھ ضرب دی 4 کے ساتھ، اصل مسئلہ کیا بن گیا 12۔ تقسیم کا طریقہ پھر وہی، 4 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آ گیا 4، 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آ گیا 8، 8 4 12 مکمل ہو گئے، اصل مسئلہ ہمارا نکل آیا۔ اب یہ دیکھ لیں، 2 خیافی بھائیوں کو 4 ملنے ہیں، ہر ایک کے حصے میں کیا آگے 2 2، اور 8 کو 8 حصے ملنے ہیں، ہر ایک کے حصے میں کتنے حصے آگے 1 1 حصہ آ گیا۔ جی سمجھ آ گئی ہے بیٹا سب کو؟ سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ لیں۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو بیٹا پوچھ لیں، مزید جو بھی اس کا حل آپ کو چاہیے انشاءاللہ۔ جی اب آپ میں سے کوئی مسئلہ حل کرے گا۔ آخری لائن کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ والی آخری لائن، یہ تو ویسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ 2 حصے ہیں نا، تو 2 4 کو کیسے ملنے، یعنی کسر، جیسے یہ یہاں پوچھا تھا 2 لوگوں کو 1 حصہ کیسے دیں گے، آدھا کسر والا سسٹم حصوں میں نہیں ہوتا، پیسوں میں تھوڑی بہت کسر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک حصے میں تو بہت زیادہ مال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کسر نہیں رہنی چاہیے، حصے بڑھا لیں، بڑے سے بڑا حصہ کر کے وہ حصے ہم نے قائم کرنے ہیں جن میں سب کے برابر بغیر کسی کسر کے حصے آ جائیں۔ جیسے 8 لوگوں کو اب 2 حصے کیسے دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ صرف یہ اگر یہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 2 کے ہر ایک کے حصے میں 2 آ گیا، یہ 8 ہے اور 8 حصے ہیں 8 لوگوں کو، ہر ایک میں جو ہے وہ سر ڈوٹنگ مسعود بھائی یہ دیکھنا کیا سوال ہے، دوتی، اچھا نواسی کی وراثت نہیں، دوتی کی نواسی کی کوئی وراثت نہیں ہے، نواسی جی وہ پتہ ہے نا آپ کو کہ اولاد وہ عمومی طور پر شمار بیٹے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پوتیاں جو ہیں وہ وراثت لے جائیں گی، اگر اصل اولاد موجود نہیں تو اصل کے قائم مقام اس کے نسب سے پوتیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، پوتی نہیں ہے، وہ لاسٹ پہ جا کے پھر صاحب فرض اس کی مماثلت سے ہم ان کو یعنی پوتوں کے مماثلت نواسیاں آتی ہیں، لیکن یہ کب، جب اس کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ بھائی نہ چچا نہ جو ہے تیا نہ چچا زاد نہ بھتیجے، کوئی بھی رشتہ یہ وہ صحاب الفروض میں سے اسبات میں سے کوئی نہیں ہے، پھر باری آتی ہے ذو الارحام کی، ٹھیک ہے جی۔ بولیں جی بولیں، شاباش۔ اچھا کوئی جس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے نا فیس بک پر یا گوگل میٹ پر، وہ صرف ایک حل کرے گا، کوئی سوال میں یہاں لکھوں گا، صرف اس نے بتانا ہے، جو یہ کر سکتا ہے وہ کوئی دے سگنل وغیرہ کہ جی میں کام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی چلے جی، یہ گمنام مجاہدہ، یہ ویسے ہاتھ کھڑا ہو گیا کہ کرنا ہے آپ نے؟ جی کا صاحب جی میں ٹھیک ہے جی آپ کریں۔ فیس بک پر بھی تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے، اب وہ میں سمجھ گیا ہوں ان کی نا بعد میں آتا ہے۔
3 पोतियां, 2 हकीकी बहनें, 2 दादियां। जी बोले जी गूगल मीट पर। हाँ जी, 3 पोतियों को क्या मिलना है? सुलुसान। 2 हकीकी बहनों को क्या मिलना है? हकीकी बहनों को क्या मिलना है? जी सुलुसान। अच्छा, ये देख ले, टेबल देख के बता रहे हैं ना जी। और दादियों को क्या मिलना है? दादियों को सुदस। जी, असल मसला कितने से बन गया? असल मसला कितने से बन गया? मादरी बाई हो तो चाचा महरूम होगा? नहीं, चाचा नहीं महरूम होगा मादरी बाई की सूरत में। असल मसला 6 से। जी, 6 का सुलुसान क्या है? 6 का सुलुसान क्या है? 4। फिर सुलुसान क्या है? 4। 6 का सुदस क्या है? 1। शाबाश जी। कौन सा मसला हो गया जी? मसला आइला हो गया, ऐसे ही है। 9 पर ऑल हो गया, 9 पर। लेकिन ये आपका मसला गलत है, ये आपका मसला गलत है। बेटी की बहनों की विरासत चेक करें कौन कौन सी मिलती है। बहनों की विरासत देखें जरा। बेटी या पोती के साथ हकीकी बहन मिलकर आए तो उसको क्या मिलता है? मैयत की मुअन्नस फरा वारस के साथ असबा बन जाती हैं। शाबाश, टेबल नहीं बोलना जी। तो असल मसला कितने से हुआ? असल मसला कितने से हुआ? दोनों एक टेबल से आगे, तो असल मसला बड़े अदद से 6 से ही रहेगा। 6 का सुलुसान क्या है? 4 और सुदस क्या है? 1। बाकी क्या बचा? असबा कैसे हुई? बेटी जब बहन जो है बेटी या पोती के साथ मिलके आती है, मैयत की बहन मैयत की बेटी या पोती के साथ मिलके आती है, तो वो असबा माल गैर, वो बिल गैर और बिन नफ्स खुद बनते हैं। माल गैर बेटी के साथ मिलकर बनती। तो बाकी असबा नहीं, जब असबा हो जाए फिर रद्द नहीं होता। असबा ने बाकी सारा समेटना है ना। 4, 1, 5 और असबा को क्या मिला? 1। कितने हो गए? 6 पूरे। मसला आदिला है, ये मसला आदिला है। ठीक है। अब सवाल ये है कि 3 को 4, 2 को 1 और 2 को 1 कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से जायद जगह पर कसर वाक़े हो गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले शाबाश एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या तरीका है? सबसे पहले एक साहिब फर्ज की अदद और उसकी हिस्से के दरमियान जो निस्बत है वो देखेंगे। 4 और 3 के दरमियान कौन सी निस्बत है? 4 और 3 के ना तबायुन। तो क्या आ गया? जब तबायुन की निस्बत हो तो कुल साहिब फर्ज यानी 3 एलसीएम के लिए नीचे ले आएंगे। उसके बाद है 2 और 1 में कौन सी निस्बत है? तबायुन। ठीक है, शाबाश। तो क्या आ गया? एलसीएम के लिए 2 और फिर 2 जी।
اب ایل سی ایم میں یعنی چھوٹا عدد لینا ہے ہم نے تقسیم. جی کیا بن گیا ایل سی ایم کے بعد حاصل ضرب ہمارے پاس کیا آئی؟ 3 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 6. اصل مسئلے کے ساتھ کس کو ضرب دینی ہے؟ 6 کو 6 کے ساتھ ضرب دی تو کیا بن گیا؟ 36 بن گیا. ٹھیک ہے. اب تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہر ایک کے حصے کو 6 کے ساتھ ہم نے ضرب دے دینی ہے. تو 6 کے ساتھ 4 کو ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 24. شاباش. 1 کو 6 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 6. شاباش. پھر 6. اب ہر ایک کا حصہ نکال لیں. ہر پوتی کا کتنا حصہ آیا؟ ہر پوتی کا حصہ کیا آ گیا؟ ہر پوتی کے حصے پہ کتنا آ گیا؟ 3 آیا کہ پچھلا بتا رہے 8. شاباش. اور ہر حقیقی بہن کے حصے میں کیا آ گیا؟ 3. اور ہر دادی کے حصے میں کیا آ گیا؟ 3. یہ کسر ختم ہو گئی. ہر ایک صاحب فرض کا حصہ ہمیں مل رہا ہے. شاباش. بہت اچھے ماشاءاللہ. ہاں جی فیس بک پر بھی کوئی حل کرے گا جی مسئلہ؟ کوئی ہم مسئلہ لکھتے ہیں ماں اور سگا بھائی ہو تو کیا بھائی اسبا ہوگا؟ جی بھائی اسبا ہوگا. شاباش. ہاں جی فیس بک کون کرے گا کام؟ جلدی جلدی جلدی. جی شاباش. زوجہ محمد. جی مسئلہ لکھیں پھر کوئی. میت چھوڑ کے گئی ہے 4 بیویاں اور 4 بیٹے. جی بسم اللہ. خامد پوتی لاتی چاچا. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی لکھتے ہیں بیٹا. یہ ایک لکھ لیا اس کو کریں. ہاں جی فیس بک والے پہ کریں جی حل. شاباش. جی جی میں دیکھ رہا ہوں فیس بک والوں پہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. مجھے پتا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بیٹا. جی جی میں دیکھ رہا ہوں فیس بک والوں پہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں جی بولے جی بولے. شاباش. 4 بیویوں کو کیا ملے گا؟ نہیں تسی نہیں بولنا فیس بک والے دی واری جی. ہاں جی آپ تو ماشاءاللہ یہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے شاباش شاباش. شیشہ ڈالتے جائیں. نہیں آنے دیں ان کے بھی. ٹھیک ہے. اور نہیں چلنے دیں یار مسعود بھائی کیا ہو گیا. شاباش. بیویوں کو سمن اور بیٹے اسبا. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ کر دے جلدی جلدی حل. اپنے سامنے لکھ لیا کرے. ٹھیک ہے بہت اچھے. شاباش. اصل مسئلہ 8. بہت اچھے. شاباش. بیویوں کو کیا مل گیا؟ بیویوں کو مل گیا. شاباش شاباش شاباش. بہت اچھے. ہاں جی
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان جی بیوی کو 1 اور بیٹوں کو باقی ملا 7. بہت اچھے. اب 1 سے زائد جگہ پر کسر واقع ہو چکی ہے. 4 کو 1 کیسے ملے گا اور 4 کو 7 کیسے ملے گا؟ تو اس کے لیے ہم نے کیا لینا ہے؟ جی شاباش. اس کے لیے ہم نے کیا لینا ہے؟ اس کے لیے ہم نے جب 1 سے زائد جگہ پر ہو تو ایل سی ایم. شاباش. کیا آئے گا؟ 4 اور 1 کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ 4 اور 1 کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں. شاباش. 4 کو ڈبل کریں گے تو 1 بن جاتا ہے؟ نہیں. 4 اور 1 کو کوئی آ کے تقسیم کر جاتا ہے؟ نہیں. تو کیا کون سی نسبت ہو گئی؟ شاباش. نسبت تباین. نسبت تباین کی ہو گئی، توافق کی نہیں. وفق ہے تیسرا کوئی عدد آ کر اس کو تقسیم کر دے. ٹھیک ہے. 4 اور 1 میں وفق نہیں ہے. ٹھیک ہے. 4 اور 2 میں وفق ہے. 4 اور 6 میں وفق ہے. ٹھیک ہے. 4 اور 10 میں وفق ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو جب نسبت تباین کی ہو تو ہم نے کیا لینا ہے؟ اصحاب الفروض کی کل تعداد نیچے لے آنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 4 اور 7 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ 4 اور 7 کے درمیان بھی نسبت تباین. شاباش. تو ایل سی ایم کیا آ گیا؟ 4 کے عدد نے دونوں کو تقسیم کر دیا. یا چھوٹے سے چھوٹا عدد لیتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا عدد 2 لیا. ٹھیک ہے. پھر 2 لیں گے. یہ یعنی 1 نیچے بچ گیا. تو 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دی 4. 4 کو ہم ضرب دیں گے اصل مسئلہ کے ساتھ جو 8 ہے. تو کیا بن گیا؟ 32. شاباش. اب ہر ایک کے حصے نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے حصص کو اس عدد کے ساتھ آپ نے ضرب دینی ہے جس کے ساتھ ہم نے اصل مسئلہ کو ضرب دی. وہ کیا ہے؟ 4. تو 4 بیویوں کو کیا ملا؟ 4 اور بیٹوں کو 7 کو 4 28. 28 4 32. بہت اچھے. اب ہر ایک بیوی کو کیا ملے گا؟ ہر ایک بیوی کو کیا ملا؟ 1. اور ہر ایک بیٹے کو کیا ملا؟ 7 7. ہر ایک بیٹے کے حصے میں کیا آیا؟ 4 ہے نا. تو 28 کو 4 پر تقسیم کیا تو ہر ایک بیٹے کے حصے میں 7 7 آ گیا. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے نا کہ یہ ہمیں اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بغیر کسر کے ان کے حصے نکل آئے. ٹھیک ہے. یعنی آپ چیک کرنے کے طور پر ایسے کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی تو کوئی کسر نہیں رہ گئی. ایسا نہ ہو کہ پوائنٹ میں ان کے حصے آ رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو کچھ سمجھانے میں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے. اگر کچھ نہیں آپ کو سمجھ آ گیا تو ریاضی میں ہم فل ہو گیا. ریاضی میں تو فل ہو گیا مولانا صاحب. جی ریاضی میں ہو جائیں کوئی بات. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے یقیناً یہ میری کسی بد عملی کی وجہ سے ہی ہوگی کہ جو میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پا سکا. لیکن میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ کوئی لکنت کوئی کمی اگر رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر عطا فرمائے، خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. اور آج ہمارا یعنی یہ حصص والا بنیادی پوائنٹ جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے. پہلے ہم نے اصل مسئلے کی تصحیح کی تھی، اب ہر صاحب فرض کے حصے کی تصحیح ہو چکی ہے. جب یہ حصے ہمیں مل جائیں تو پھر
ترکہ تقسیم کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ میت اب جو ترکہ چھوڑ کر گئی ہے وہ یہ ایک ایک حصے میں کتنا کتنا کیسے آئے گا, ٹھیک ہے, اور ہر صاحب فرض کو کتنے کتنے پیسے, زمین, وہ چیزیں جو اصل وراثت ہے وہ ترکہ ہے اس کی تقسیم تک پہنچ جائیں گے. تو یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ سارا عمل, اور انتہائی آسان ہے, ٹھیک ہے. خامد پوتی اللہ تی چچا, یہ بار بار کہہ رہے تھے, یہ ایک بار کر لیں. خامد پوتی چچا, ٹھیک ہے, اللہ تی ہو یہاں کی. خامد کو کیا ملے گا میت کی اولاد کی موجودگی میں؟ ربو. پوتی کو نصف, اور اللہ تی چچا اسبا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ شاباش. اصل مسئلہ 12 سے. 12 کا ربو کیا ہے؟ 8 سے کیوں ہوگا بیٹا؟ جی پہلے ٹھیک ہے, نہیں نصف اور ربو آیا نا, تو اصل مسئلہ 4 سے, دوسرا تو ٹیبل آیا ہی نہیں, 4 سے. شاباش, ٹھیک ہے. تو 4 کا چوتھا حصہ کیا ہے؟ 1, اور 4 کا نصف کیا ہے؟ 2 اور 1 3, باقی کیا بچا؟ 1. چچا لے جائے گا. اس کے نہ اصل مسئلہ میں کوئی مسئلہ ہے, مسئلہ عادلہ ہے, اور نہ ہی حصص میں کوئی فرق آیا ہے. مزید اس کی اور تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں ہم پوچھیں گے کہ بتائیں جی اس کا ترکہ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ترکہ لے کر اب تقسیم کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ترکہ آنے سے قبل وہ سارے پوائنٹ, اصل مسئلہ عائلہ ہے, ردیہ ہے, عادلہ ہے, اس کو مد نظر رکھنا ہے. اس کے بعد اصحاب الفروض کی تعداد اور ان کے حصص میں کوئی کسر تو واقع نہیں ہوئی. جب یہ اس طرح, یعنی یہ کسر ختم ہے, پتہ ہے ہمیں خامد 1 لے سکتا ہے, پوتی کو بغیر کسر کے 2 حصے ملیں گے, اللہ تی چچا کو 1 حصہ ملے گا, اس میں کوئی پوائنٹ نہیں آئیں گے, ان کے حصے متعین ہو چکے ہیں. سر آپ بہت اچھا سمجھا رہے ہیں, ویسے نہیں سمجھ آ رہا. کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ کس کو نہیں سمجھ آ رہا؟ چلا گیا. بہت اچھا سمجھا رہے ہیں, ویسے نہیں سمجھ آ رہا. آ جائے گا سمجھ انشاءاللہ. اصل میں لگا رہا تھا کام سے بھی اندازہ کہ ابھی کوئی کتنے لوگ جو ہے وہ ہمارے لیکچروں سے پیچھے ہیں, لیکچر سے بہت پیچھے, یعنی ابھی رد سے پیچھے ہیں, عائلہ ابھی حل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تدریجاً جب آپ ساتھ ساتھ چلتے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ کتاب سے تو میں نے کوشش کی ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں. جہاں 10 اصول اہل فن نے دیے ہیں, وہاں میں نے اس کو کوشش کی ہے 1-2 اصولوں میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ محنت کریں گے تو مجھے اپنے رب کی رحمت پہ خوب یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ میرا اللہ شرح صدر عطا فرمائے گا. ہر قسم کے شر سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرما کے اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے, دین کے معاملے میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے, اختیار فرما لے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لے, اور استاد محترم کی زبان اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے ورت لے. اللہ تعالی دن رات ہماری صبح شام ہر پل اہل ایمان کی خیر خواہی اور اپنے دین کی بہتری کے لیے جذبہ اپنے دل میں پیدا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.